السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک تعلیمی نفسیات کی اہمیت اور افادیت پر ہے۔ درس و تدریس کے فن میں تعلیمی نفسیات جو ہے وہ ایک سائنس کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ تعلیمی نفسیات کے وضع کردہ اصول اور ضابطوں کے بغیر تعلم اور تربیت کے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی جو ہم اسٹوڈنٹس کو یا اپنے شاگردوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو علم دینا چاہتے ہیں، اگر ہم اس میں تعلیمی نفسیات کے اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو ہم ان سے مطلوبہ مقاصد جو ہے یا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے، اور نہ ہی تعلیم کے مسائل کو سمجھ کر ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تعلیمی نفسیات نظام تعلیمی میں بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ تعلیم کے ہر شعبہ اور معاملے میں تعلیمی نفسیات کے ہمہ گیر علم کی تحقیقات، مشاہدوں، تجربوں اور اصولوں سے استفادہ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ یعنی تعلیم کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں تعلیمی نفسیات ہماری بہت زیادہ رہنمائی کر رہی ہے۔ اس پہ بہت سارے تجربات کیے گئے اور اس کے اصول کو اور ان سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی نفسیات معلم کو درس و تدریس کے تقریباً تمام پہلوؤں کی بنیادی مسائل سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی تدریس کے دوران ایک معلم کو جس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ سب کے سب جو ہے تعلیمی نفسیات کے ذریعے ہم ان کا حل کر سکتے ہیں، یا ان سے رہنمائی لے کر ہم ان کو جو صحیح طریقے سے طلبہ کو وہ مسائل جو ہے ان کو حل کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ جس طرح انجینئر کے لیے طبعی سائنس، ڈاکٹر کے لیے میڈیکل سائنس کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح تعلیمی نفسیات معلم کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی انداز میں نفسیات کے علم کو کام میں لاتا ہے۔ ایک سیاستدان عوام کی نفسیات کو کام میں لاتا ہے، اور ایک پیر اپنے مریدوں کی نفسیات کو کام میں لا کر ان کو مطمئن کرتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے مریضوں کی نفسیات سے آگاہ ہو کر اس کو علاج کرتا ہے۔ صنعت کار بھی اپنی کاریگروں کی نفسیات سے استفادہ کرتا ہے۔ معلم کو بھی اسی طرح بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر اسے تحصیل علم اور اکتسابی ہنر کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی ہر انسان ہر اپنی فیلڈ میں ہر کسی کی نفسیات کو کام میں لا کر یا اس کی نفسیات کو سمجھ کر اس کو اس کے مطابق جو ہے ٹیکل کرتا ہے یا مینیج کرتا ہے۔ سیم اسی طرح ایک معلم کے بھی بچوں کی نفسیات کو جاننا اور ان کو علم حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے اور تعلیم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ان چیزوں کے بارے میں جان کے وہ بچوں کے علم اور ان کی اکتسابی ہنر کے لیے ان کو استعمال کر سکیں۔ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت نفسیات کو خوب جانتے تھے۔ یعنی تعلیمی نفسیات کا علم ہر معلم کے لیے اتنا اہم ہے، اس کے بغیر فن و تدریس کو مؤثر نہیں بنایا جا سکتا۔ یعنی تعلیمی نفسیات کے اصولوں کا جاننا ایک معلم کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تعلیمی نفسیات کے اصول معلم کی ہر مشکل میں پیش کام آتے ہیں۔ اس طرح معلم طلبہ کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ درس و تدریس کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جسے تعلیمی نفسیات کی رہنمائی میسر نہ ہو۔ یعنی تدریس کے تقریباً تمام شعبہ جات میں تعلیمی نفسیات جو ہے نا وہ رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تعلیمی نفسیات کی اہمیت و افادیت کو مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے شعبہ جات ہیں جو تعلیمی نفسیات کے جو ہے انڈر آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تعلم کی نوعیت ہے، پھر متعلم کی خصوصیات، معلم کی شخصیت، مقاصد تعلیم، تدوین نصاب، ہم نصابی سرگرمیاں، عمل تدریس، طریقہ تدریس، تدریسیانات، آزمائشیں، تبدیلیوں کا جائزہ، رہنمائی، معاشرتی مطابقت، تعمیر کردار، جائزہ، وقت نامہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ رہنمائی اور تعلیمی تحقیقات۔ یہ ساری چیزیں یہ ساری جو ہیں شعبہ جات وہ تعلیمی نفسیات کے انڈر آتے ہیں، یا ان عنوانات کے تحت ہم تعلیمی نفسیات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سے وہ شعبہ جات ہیں جن میں ہم تعلیمی نفسیات کے اصولوں کو کام میں لا کر یا ان سے استفادہ کر کے ان میں اپنے طالب علم کو اور خود اس میں ایک مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یا ان کو رہنمائی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں تعلم کی جو نوعیت اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تعلم یعنی تحصیل علم و ہنر تعلیمی نفسیات کا بنیادی موضوع ہے۔ یعنی تعلم کی نوعیت دیکھنے کے تعلیمی نفسیات کے اصولوں کا عمل کر کے تعلم کے موثر کو دیر پا کس طرح بنایا جا سکتا ہے، کہ ہم کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں، کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور نیکسٹ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھنے کے لیے تعلم کی سب سے پہلے نوعیت دیکھنی پڑے گی کہ ہم کن چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں یا ہم کن چیزوں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم تعلم کی نوعیت جو ہے وہ تعلیمی نفسیات کے جو ہے عنوانات اس کے تحت اس کو سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے متعلم کی خصوصیات۔
متعلم ذی روح ہستی ہے، یعنی اس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ متعلم توارث سے بہت کچھ پاتا ہے اور ماحول کے اثرات بھی قبول کرتا ہے، اس لیے اس کو ذی روح ہستی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں عناصر سے مل کے بنا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر توارث بھی افیکٹ کرتی ہے اور اس کا ماحول بھی۔ لہٰذا متعلم کی خصوصیت کے بارے میں بھی تعلیمی نفسیات ہمیں جاننے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے۔ پھر معلم کی شخصیت ہے۔ تدریس ایک فن ہے اور معلم فن تدریس کا ایک فنکار ہے۔ اس کی شخصیت اور پیشہ ورانہ کارکردگی پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اس کی قائدانہ صلاحیتوں، ذہنی اہلیتوں کو متاثر کرنے والے حالات کا تجزیہ تعلیمی نفسیات سے ہی ممکن ہے۔ یعنی ہم معلم کی جو مکمل شخصیت ہے اس کے بارے میں تعلیمی نفسیات کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں کہ وہ اپنے طلباء کے ساتھ کس قسم کا اس کا تعلق ہے۔ اس کے مابین جو خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے تعلیمی نفسیات کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یعنی معلم اور شاگرد کے درمیان جو آپس کے ان کے تعلقات ہیں ان کو کس طریقے سے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مقاصد تعلیم۔ ہر درجے کے مخصوص تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں، یعنی ہر درجے میں بچوں کے لیے ان کی ذہنی صلاحیتوں، فطری تقاضوں، رجحانات، میلانات، انفرادی اختلافات کے مطابق تعلیمی مقاصد کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ بچے کو کیا پڑھانا ہے، کب پڑھانا ہے اور کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ لہٰذا مقاصد تعلیم کو تدوین کرنے میں یا ان کو بنانے میں یا ان کو طے کرنے میں تعلیمی نفسیات جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں تدوین نصاب، یعنی جس طرح ہم پہلے تعلیم کے مقاصد طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تدوین نصاب بھی اسی طریقے سے تعلیمی نفسیات کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا مضامین، کون سی چیزیں بچوں کی کون سے درجے میں ان کی ذہنی عمر، رجحانات، میلانات، خواہشات، اختلافات کو مد نظر رکھ کر طے کرنی ہے، اور کون کون سے مضامین جو ہیں ان کی فطری تقاضوں کی تشفی یعنی ان کو مطمئن کر سکتے ہیں، اور کون کون سے تعلیمی مقاصد ان کے لیے ممکن ہے جن کو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نصابی سرگرمیاں۔ ہم نصابی سرگرمیاں مل کر تکمیل نصاب کرتی ہیں، یعنی ہماری نصابی سرگرمیاں اور ہم نصابی سرگرمیاں جن میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ان میں کھیل کود کے ہیں، بزم ادب کے پروگرام ہیں، ڈبیٹس ہیں، تقاریر ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نصابی سرگرمیوں میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سرگرمیاں جو بچوں کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی تعمیر و تشکیل کرتی ہیں۔ اس لیے تعلیمی نفسیات بتاتی ہے کہ کون سی سرگرمیاں اور نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ملائی جا سکتی ہیں اور تدوین نصاب کے لیے ضروری اور موزوں خیال کی جاتی ہیں۔ لہٰذا نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں مل کے ہی بچے کی شخصیت کو گروم کرتی ہیں، ڈیولپ کرتی ہیں، اور اس کے لیے تعلیمی نفسیات ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عمل تدریس۔ عمل تدریس کو مؤثر با مقصد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ کی ذہنی استعداد پیش نظر ہو، یعنی عمل تدریس جو ہے اسی صورت میں ہی وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ بچوں کی لرننگ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ ان کے استعداد کو، ان کی ذہنی استعداد کو دیکھیں گے کہ بچے کس لیول میں ہیں، کلاس لیول کیا ہے، ان کی ذہنی عمر کیا ہے، یا بچوں کے فطری میلانات یا رجحانات کیا ہے، بچے کس چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ ان کو تدریس کے عمل سے گزار سکتے ہیں، اور ان کی فطری تقاضوں، ان کے انفرادی اختلافات، یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، تو ہی ہمارا عمل تدریس جو ہے نا وہ بچوں کے لیے تھکان اور بوریت کا شکار نہیں وہ ہوں گے، بلکہ وہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں جان سکیں گے، وہ چیزیں حاصل کر سکیں گے جو تبدیلیاں ہم ان کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا تدریس ایک فن ہے اور اس کو دلچسپ اور مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی نفسیات کے اصولوں سے آگاہی حاصل کی جائے۔ پھر ہے طریقہ تدریس۔ طریقہ تدریس بھی سیم اسی طرح جس طرح ہم عمل تدریس کو بہتر بنانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ بچوں کے اس وقت بچے کس چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں، یعنی کون سا مضمون آپ نے ان کو کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ استاد کے لیے تدریس میں رد و بدل کرنا ضروری ہے، یعنی ایک ہی طریقے سے ان کو پڑھانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے بچے بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کو مختلف طریقوں سے ان کی اپنی تدریس کو زیادہ بامقصد اور مؤثر بنانے کے لیے ان کو مختلف طریقوں سے پڑھائیں تاکہ ان کے طریقہ تدریس میں ان کے لیے دلچسپی پیدا ہو۔ پھر ہے تدریسیانات۔ اسی طرح ان کی تدریسیانات کون کون سی استعمال کی جاتی ہیں، مثلا سمیع بصریانات میں سے کون کون سی چیزیں ہیں ایسی جو بچوں کے لیے زیادہ دلکش تصویریں ہو سکتی ہیں، رنگا رنگ چارٹ ہو سکتے ہیں، خوبصورت نقشے، ٹی وی، ریڈیو، کمپیوٹر، افہام و تفہیم، درس و تدریس، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو پڑھانے اور سمجھانے کے لیے تدریسیانات ہم اپنے لیکچر کے تھرو ان کے دوران یا اپنی تدریس کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی تعلیمی نفسیات ہماری رہنمائی کرتی ہے یا ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم نے کون سے تدریسیانات استعمال کرنی ہے۔ اسی طرح آزمائشیں، بچوں کے لیے کچھ آزمائشیں تیار کی جاتی ہیں، یعنی کچھ ٹیسٹ تیار کیے جاتے ہیں ان کی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے کہ بچے ذہانت کے کس لیول پہ ہیں، لہٰذا اس کے مطابق ان کو پڑھایا جائے۔ پھر تبدیلیوں کا جائزہ ہے کہ بچے کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کس قسم کی ہیں، یا شخصیت کی میں تبدیلی کے کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے تعلیمی نفسیات ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جو بچوں کے لیے ان کی جو ہے پرسنالٹی یا ان کی شخصیت کا رخ جو ہے ہمیں مثبت سمت میں موڑا جا سکتا ہے، وہ کس طریقے سے موڑا جا سکتا ہے۔ لہٰذا تبدیلیوں کا ساتھ ساتھ جائزہ لینا ضروری ہے۔ پھر آ جاتی ہے رہنمائی۔
سیم اسی طرح بچوں کی رہنمائی کے لیے ہم ان کی رجحانات، میلانات اور خواہشات کا پتہ لگا لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق ان کے لیے مضامین کے انتخاب اور پیشے کے چناؤ میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی جس طرف بچے کی دلچسپی جا رہی ہے آپ ان کو اسی قسم کے مضامین پڑھنے کی ترغیب دیں۔ پھر ہے معاشرتی مطابقت، بچوں کو معاشرے میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے بھی آپ تعلیمی نفسیات بہت زیادہ رہنمائی فراہم کرتی ہے، یعنی جس سے معاشرے میں وہ ایک مفید رکن بن سکے کہ وہ معاشرتی تسویہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ معاشرتی تسویہ سے مراد ہے کہ معاشرتی مطابقت وہ بچہ کیسے حاصل کرے گا، اس نے کیسے اپنے آپ کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تعمیر کردار۔ تعمیر کردار میں بھی تعلیمی نفسیات بہت زیادہ جو ہے اہمیت کی حامل ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ کردار سے مراد وہ افعال لیے جاتے ہیں جو فرد سے سرزد ہوتے ہیں، یعنی وہ تمام کام وہ جو روزمرہ زندگی میں وہ اس سے پیش آ رہے ہیں، لہٰذا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کردار کی تکمیل ہم کن اصولوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، بچے کے اندر کون سی تبدیلیاں ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے اس کی کردار کی صحیح سمت میں رہنمائی کے لیے تعلیمی نفسیات ہماری مدد کرتی ہے۔ پھر جائزہ کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ بچے کا اینڈ پہ جائزہ لیں کہ اس کے اندر کون کون سی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، کیا بچے نے لرن کیا ہے، کیا نہیں کیا، یا اگر اس کی پرسنالٹی میں کچھ خوبیاں پیدا ہوئی ہیں تو وہ مثبت ہیں یا کہ منفی ہیں۔ اس طرح کی تمام چیزیں تعلیمی نفسیات کے ذریعے ہم جو ہے وہ ان کو جان سکتے ہیں۔ پھر ہے وقت نامہ، یعنی آپ ان کے لیے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کرنا، مدرسے کے اندر بھی اور گھر میں بھی بچوں کی پڑھائی کا ایک ٹائم ٹیبل، ایک وقت نامہ مقرر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تعلیمی رہنمائی ہماری مدد کرتی ہے، کون سا سبجیکٹ پہلے، کون سا بعد میں، کون سا مضمون کتنا وقت چاہتا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں تعلیمی نفسیات کے ذریعے بچوں کی طبعی عمر، ذہنی عمر، میلانات، جنس و موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر یہ سب کچھ طے کیا جاتا ہے، یہ جو وقت نامہ ہے۔ پھر پیشہ ورانہ رہنمائی بھی ایسے ہی ہے کہ جب ایک پرسن اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو نیکسٹ فیوچر میں اس نے کس طرف جانا ہے، لہٰذا تعلیمی نفسیات اس کو اپنی جو ہے جاب کیریئر کے حوالے سے بہت زیادہ رہنمائی فراہم کرتی ہے، یعنی بچوں کے طبعی رجحان کا جائزہ لیں، پھر اس کے مطابق بچوں کو ان کے سے دلچسپی والے مضامین جو چناؤ میں ان کو مدد دیں، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلے کہ مطلب کہ اس نے پرسن نے اپنی فیلڈ میں یا اپنی جاب کیریئر میں کس طرف جانا ہے، لہٰذا پیشے کے لحاظ سے اس کی رہنمائی بھی کرنا تعلیمی نفسیات کی ذمہ داری میں ہے۔ پھر تعلیمی تحقیق بھی اس میں آ جاتی ہے کہ تعلیمی تحقیق کے ذریعے یہ دیکھا جاتا ہے کہ تعلیمی نفسیات تعلیمی مثال کو سمجھنے کے لیے تعلیمی تحقیق کو جاری رکھے ہوئے، یعنی جس کے نتیجے میں تعلیم کے میدان میں اہم دریافتیں اور انکشافات ہو رہے ہیں، یعنی دیکھا جاتا ہے تعلیم کو مزید آگے سے آگے سمجھنے کے لیے تعلیمی نفسیات ہماری رہنمائی کرتی ہے، یعنی تعمیری مطالعوں، مشاہدوں، تجربوں، تحقیقات، ان سب کو کس طریقے سے ہم تعلیم کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے درس و تدریس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کے اندر نئی نئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آپ اپنی تعلیم میں شامل کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں جان کے تحقیق کر کے، یہ ساری چیزیں تعلیمی تحقیقات میں شامل ہیں۔ پھر تعلیمی نفسیات تعلیمی اور تدریسی مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے، کیونکہ آپ تعلیم کو مکمل طور پہ جان لیتے ہیں، گہرائی میں جا کر اس کا جائزہ لے کر، پھر آہستہ آہستہ جیسے ان چیزوں کے بارے میں انسان جان لیتا ہے اس کے مطابق اپنا وہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے، اور پھر جائزہ رہنمائی کے جیسے فرائض سے بھی عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں تعلیمی نفسیات کی بڑی اہمیت ہے اور اس نے تعلیم کے تقریباً ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، اس لیے تعلیمی نفسیات کی اہمیت و افادیت میں یہ اتنے سارے ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، یہ سارے شعبہ جات وہ ہیں جو تعلیمی نفسیات ہمیں ان کو سمجھنے، ان کو اپنے جو ہے طالب علم ان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے تعلیم کے حوالے سے۔